اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سلسلہ مہدویت کا آج اسی سلسلے کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں. ہمارا گزشتہ موضوع امام علیہ السلام کی غیبت کی حکمتیں اور فلسفہ تھا، اور آج کا ہمارا موضوع عقیدہ مہدویت ہے. عقیدہ مہدویت یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور پر نور کے پر عقیدہ رکھنا. اسلامی فرقوں میں سے تمام فرقوں کے ضروریات مذہب میں سے ہے اور اسلام کی ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات کے عقیدہ مہدویت ضروریات اسلام کی ضروریات دین میں سے ہے، مسلمہ عقائد میں سے ہے. یعنی اگر کوئی امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کا انکار کرتا ہے یا امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود مبارک کا انکار کرتا ہے تو دین اسلام سے خارج ہے. یہ مسلمہ عقیدہ موجودہ زمانے سے قطع نظر، موجودہ زمانہ جو عقائد کے ٹکراؤ، تضادات اور صحیح تعلیمات میں بدعتوں کو رواج دینے کا زمانہ ہے. اگر اس زمانے سے ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ابتدائے اسلام یعنی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور راویوں کے دیگر تمام طبقے اور مورخین میں عقیدہ مہدی ایک جانی پہچانی حقیقت کے طور پر اور مسلمہ عقائد کے طور پر قابل قبول رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک دشمن قوتوں کی سازش اور حربہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عقیدے کو شیعوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، جبکہ اس عقیدے کا صرف شیعوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے مسلمہ عقائد میں سے ہے. حتیٰ کہ سخت ترین وہابی بھی اس عقیدے کا انکار نہیں کرتے ہیں اور اسے اپنے مسلمہ عقائد میں سے گردانتے ہیں. لہذا عقیدہ مہدویت کی تاریخ خود اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، تبلیغ کا آغاز کیا، تو اسی وقت دین مبین اسلام کی فتح اور غلبے کی بشارت دی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا ہے وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور پر نور کے ساتھ مشروط ہے. آپ ہی کی وہ ذات مبارک ہے جو اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ دے گی. نہ صرف منطقی اور عقلی غلبہ ہوگا بلکہ اسلام پورے کرۂ ارض کا دین بنے گا اور اسی دین کا نظام نافذ ہوگا، اسی کے قوانین نافذ ہوں گے اور اسی دین کے مطابق لوگ زندگی گزاریں گے. اور یہ وعدہ الہی ہے کہ اللہ اپنے دین کو عملی غلبہ عطا کرے گا، اور یہ وعدہ الہی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے ساتھ مربوط ہے. تاریخ اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور اس وقت ہوگا جب زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور یہ آپ کے ظہور اور قیام کی لازمی شرط ہے کہ زمین کرۂ ارض ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. اور جب زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی اس وقت اولاد فاطمہ میں سے ایک شخص اٹھے گا اور اسے عدل و انصاف سے پر کر دے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. پوری زمین پر اللہ کے دین کی حکومت ہوگی. اسلام کے اس عقیدے کا کوئی بھی مسلمان منکر نہیں ہے، جبکہ مذہب تشیع کے نزدیک اور شیعوں کے نزدیک امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا وجود مبارک، آپ کا ظہور نہ صرف مسلمہ عقائد میں سے ہے بلکہ ایک پورا تمدن، ثقافت، تاریخ
اور ایک حکمت عملی اور جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد قرار پاتا ہے۔ اور اسی لحاظ سے روایات میں بھی اتنی ہی تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ بھی موجود ہے جو مہدویت کو ایک تمدن، جو مہدویت کو ایک پوری شیعت کی تاریخ قرار دیتا ہے، اور اس تاریخی حقیقت کے منصہ ظہور پر آنے کے لیے اس کے پورے آمادگی کے ادوار اور مراحل کا ذکر موجود ہے۔ بس تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور قرآن مجید کی وہ تمام آیات جو اسلام کے غلبے کی بات کرتی ہیں، جن میں اسلام کے غلبے کا وعدہ کیا گیا ہے، جس میں حکومت حقہ کے قیام کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جن آیات میں پروردگار نے مستضعف اور کمزور ہو جانے والے مومنین کو زمین کا وارث قرار دیا ہے، جتنے بھی اللہ کے وعدے اپنے دین کی نسبت، اپنے دین کی فتح اور غلبے کی نسبت، اور مومنین کی فتح اور نصرت کے بارے میں، اور کمزور مومنین کو زمین کا حاکم قرار دینے اور ان کے پسندیدہ دین کو غلبہ عطا کرنے کے متعلق اس مضمون پر مشتمل جتنی بھی آیات موجود ہیں، اور کثرت کے ساتھ احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام کے مستقبل کو بتاتی ہے کہ اسلام کو پوری کرۂ ارض پر غلبہ نصیب ہوگا، اور دین اسلام کو پورے کرۂ ارض پر، نہ صرف اسلامی ممالک پر بلکہ پورے خطۂ زمین پر حکومت نصیب ہوگی اور اس کو غلبہ نصیب ہوگا۔ یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، اس میں شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں ہے، حتیٰ کہ وہابی بھی اس عقیدے کے منکر کو دین اسلام سے خارج جانتے ہیں۔ بس یہ اسلام کے مسلمہ عقائد میں سے ہے، ضروریات دین میں سے۔ ضروریات دین اس عقیدے کو کہتے ہیں جس کے انکار سے دین سے اخراج یا دین سے خارج ہونا لازم آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی نبوت کا اقرار کرے اور ختم نبوت کا قائل نہ ہو وہ دین اسلام سے خارج ہے، بالکل اسی طرح سے جو ختم نبوت کا تسلسل ہے، نبوت کا امامت کو ماننے اور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی امامت کا یا آخری زمانے میں آپ کے ظہور کا انکار کرے وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور اللہ کے حتمی وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے۔ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ستمگروں کے محلوں کو خراب کریں گے، حق و عدالت کے پرچم کو تمام روئے زمین پر لہرائیں گے، ظلم و ناانصافی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، ظالموں اور جابروں کے محلوں کے کھنڈرات پر آزادی، انصاف اور کی بنیاد رکھیں گے، انسانوں کو استعمار اور ظالموں کی غلامی سے رہائی عطا کریں گے۔ یہ وہ آرزو ہے جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ شیعوں کی بلکہ تمام انسانوں کی آرزو ہے۔ لہٰذا کافروں کا کفر، منکروں کی ہٹ درمی، دشمنوں کی دشمنی اور باطل کے تمام ارادے مشیت کے محقق ہونے میں ذرا برابر بھی حائل اور مانع نہ ہو سکیں گے۔ بس منتظر رہیں، چشم برا رہیں اللہ کے اس وعدے کے جو پروردگار نے وعدہ کیا ہے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور پر نور کا۔ اگر ہم روایات کی روشنی میں دیکھیں، اہل سنت کی روایات میں اور خود شیعہ منابع میں، ہم یہاں پر اہل سنت کی چند روایات کا ذکر کریں گے جس سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ موضوع کوئی نیا نہیں ہے، یا اس موضوع کا تعلق صرف اہل تشیع کے ساتھ نہیں ہے، مذہب تشیع کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس میں امام مہدی کا وجود، امام مہدی کا ظہور، امام مہدی کی حکومت دراصل اسلام کے مسلمہ عقائد میں سے ہے۔ ہم یہاں پر اہل سنت کے چند بزرگ علماء اور راویان احادیث کی احادیث کو بیان کریں گے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اس عقیدے کا تعلق صرف شیعوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قدیم ایام سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے
اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ہی مہدویت کے عقیدے کی تبلیغ اور پرچار کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمیشہ سے علماء اور مفسرین اور راویان حدیث نے اس موضوع کو اہمیت دی ہے، نہ صرف اس کے متعلق احادیث کا ذکر کیا بلکہ مستقل اور جداگانہ حیثیت میں اس موضوع پر کتابیں بھی تالیف کی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مہدی وہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ عثمان ابن عفان سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد 12 امام ہیں، ان میں سے 9 امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اس امت کا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ میرے بعد جو کوئی بھی ان سے تمسک کرے گا اس نے خدا کی رسی سے تمسک کیا ہے، اور جو بھی ان سے دوری اختیار کرے گا اس نے خدا سے دوری اختیار کی ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں یقیناً حضرت مہدی بہت سے انبیاء پر برتری رکھتے ہیں۔ سیف ابن عمیرہ کہتا ہے ایک دن میں منصور خلیفہ عباسی کے دربار میں تھا، اس نے خود سے بات شروع کرتے ہوئے مجھ سے کہا، اے سیف، بالآخر آسمان سے ایک منادی اولاد ابو طالب میں سے ایک فرد کے نام کی ندا دے گا۔ میں نے کہا، اے امیر، کیا آپ بھی اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں؟ کہا، ہاں، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اس موضوع کے بارے میں اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے۔ میں نے کہا، میں نے اس سے پہلے اس بارے میں حدیث نہیں سنی تھی۔ خلیفہ نے کہا، اے سیف یہ حدیث حقہ ہے، جان لو جان لو کہ ایک منادی ہمارے چچا زادوں کے نام سے ندا کرے گا۔ میں نے کہا، اولاد فاطمہ میں سے کوئی شخص ہے؟ منصور عباسی نے کہا، ہاں اے سیف، اگر میں نے اس بات کو محمد ابن علی باقر علیہ السلام سے نہ سنا ہوتا تو میں اسے تمہارے لیے بیان نہ کرتا، لیکن بیان کرنے والا محمد ابن علی ہے، اور تمام روئے زمین پر اس جیسا کہاں ملے گا۔ یہ تھی ان چند روایات میں سے مختصر چند تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں تاکہ یہ موضوع واضح ہو سکے کہ خود عقیدہ مہدویت کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد رکھنے والا سب سے پہلے اپنی کتاب میں پروردگار عالم ہے، جہاں پر بھی مومنین کی فتح اور نصرت، جہاں پر بھی اس نے اپنے دین کے غلبے کی بات کی ہے، دراصل امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی بات ہے، اور یہ وعدہ الہی امام کے ظہور کے بغیر محقق نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے مرحلے پر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ابتدائی ایام میں جب دین اسلام پیغمبر کے گھر سے باہر نہ نکلا تھا، جب پیغمبر خاتم کے دین کو ماننے والوں کی تعداد 3 سے زیادہ نہ تھی، آپ نے اس وقت بشارت دی تھی کہ اس دین کا سورج طلوع ہوگا اور پوری دنیا پر جگمگائے گا، اور خدا اس دین کو غلبہ عطا کرے گا۔ میری ذریت میں سے ایک شخص اٹھے گا، میری ذریت میں سے ایک فرد آئے گا جو خدا کے اس وعدے کو پورا کرے گا۔ لہٰذا ان تمام احادیث کی روشنی میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر عقیدہ اسلام کے مسلمہ عقائد میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے، جبکہ وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ سید ہیں، فاطمی ہیں، اولاد فاطمہ میں سے ہیں، اولاد پیغمبر گرامی میں سے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ وہ پیدا ہوں گے۔ ہم شیعہ افراد، مذہب تشیع کے ماننے والے اس بات پر پختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نسل پیغمبر میں سے، اولاد فاطمہ میں سے ہیں، جبکہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات اقدس پر عقیدہ اسلام کے مسلمہ عقائد میں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔